الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد نام الباقي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے. خود کو تو ایک قطرہ پانی نہ مل سکا، خود کو تو ایک قطرہ پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون پلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے.
سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، دین کو چراغ خون کا جلایا حسین نے، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے، اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آج میرے خدمت مبارک کا موضوع واپسی کربلا، جتو چھٹے اور انجام یزید اور یزید کی موت اور شمر کی موت کے حوالے سے نالوئی۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین دے پاک کلام دے وچ میں کہتے کریمہ پڑھیے تو دوستان گرامی، اللہ رب العالمین دے پاک کلام نے اللہ دے پیارے کا ذکر ارشاد فرمائے، تو جتھے میں گل اپنی ختم کی تھی اس وقت لے کے میں آنا چاہنا اسی موضوع کے حوالے سے نال دعا کرتے ہیں خالق کائنات حق اور سچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستان گرامی، میری گل سے مکمل ہوئی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر مبارک ایک عیسائیاں دے پادری دے کول رات نوں پہنچے، شمر انہاں نوں رات آ گئی، جس ویلے رات ڈلیے ادھی رات رہنے عیسائیوں دا پادری اپنے عبادت گاہ دے اندر عبادت پہ کردے تے اس اپنے عبادت خانے دے وچ اندھیرا ہے، لیکن باہروں اس طرح نور دیاں لائٹاں آئیں کہ وہ جڑا عبادت خانہ ہے وہ محل ہے وہ روشن ہو گیا۔ عیسائیوں نے پادری نے آکھیا نہ دن ہے کہ بھائی روشنی ہے، نہ ایتھے کوئی لائٹ جلا رہا ہے، روشنی کدھروں آ رہی ہے؟ وہ عیسائیوں کا پادری باہر نکلیا تے اس نے آ کے دیکھا ایک قافلہ سلطان پہ ہے، ایک ایسا انسان ہے جس کے ہاتھ کے اندر نیز ہے، اس نیز کی نوک پہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر انور اور سال مبارک دے وچ قرآن دی ایتاں دی تلاوت شروع ہے، قرآن پڑھتے پہن اور چہرہ بھی سونا، کلام بھی سونا تے انداز بھی سونا، وہ حیران ہو گیا کہ داڑھ کوئی نہیں، سار موجود ہے تے اللہ دا پاک کلام پہ پڑھ دے۔ اس نے اس ابو الخلوق جس کے ہاتھ کے اندر سرے حسین ہے اس نے آکھیا کہ اے انسان کدی میں تو سار دینے نا تے میں تینوں گل لے جاواں، تو جڑی قیمت لینی ہو لے لے، میری گل ایتھے ختم ہوئی، میں سب شروع کر دیتا۔ تو حاضرین گرامی، اس نے آکھیا کہ اس دے مل لفظی اس عیسائی نے پادری نے آکھیا کتنے لینے اس آخری میں 8000 درہم لیساں، کتنے درہم؟ 8000 درہم لیساں۔ اس دور دے وچ ایک پیسہ جڑا ساڈے کول موجود ہے، اکثریت سعودی عرب اندر اودے ریال حضرت چل رہے درہم وغیرہ ملک اندر چلتے پے، لیکن ساڈے کول نہیں ہے۔ 8000 درہم جڑا اس کی قیمت لائی گئی۔ تو حاضرین گرامی، جس ویلے صبح او دا ٹائم ہویا، سحری دا وقت ہویا، اس عیسائی نے پادری نے سر حسین اٹھایا اور یزید کے حوالے کیتا تے منہ جو بولتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ او حیران ہویا، ابو الخلوق غصہ چراغ جلیا، تیری ساری زندگی عیسائیت کے اندر گزر گئی تے تو کلمہ
حسین دے نانے نہ کیوں پڑھدا پیا؟ اس آکھیا میں اس دا سر کٹا ویکھ کے اس دے لبوں چوں قرآن دی تلاوت ویکھ کے میں اندازہ لایا کہ محمد تو نہیں ویکھیا لیکن اس دے نواسے قرآن پڑھنے دیکھ کے میرا دل یہی یاد آ کہ محمد جیڑا اللہ دا سچا نبی ہے۔ تو حاضرین گرامی جس وجہ اتنی گلاں ہو گئیاں ابو الخلوص پہ آتا انسان اصل میں کلمہ طیبہ پڑھ کے اتسام قلم کر چھڑے آئے، لیکن اے عیسائیہ تو تے تسلط پڑھے کہ کلمہ پڑھ لیا اور لوگوں توجہ فرماؤ۔ اس عیسائی نے کیا اس آخیا بدبخت انسان تیری تو بدبختی تو بھی قربان جائیے، تیری بدبختی تو واری جائیے کہ تو تک کلمہ محمد کو پڑھے آئے اسی محمد نواز کا سر قلم کیتا ہے، لیکن اے انسان میں نے اس کا سر قلم لے کے میں محمد کا کلمہ پڑھیا۔ کلمہ پڑھنے کی وجہ کے جس ویلے میں سوچیا کہ اتنی اعلیٰ ہستی ہے، اس کا اتنا مقام سے مرتبہ ہے، نال پڑھ بھی کوئی نہیں وقت کی قرآنیت کا کافیہ تقسیم کر رہا ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر اس کے لب مبارک درست امام علی مقام آپ نے مبارک درست تلاوت کی آواز بیان دیئے۔ پارا نمبر 2 ہے یہ جگہ کوٹیا شروع ہوتا آمنا جلال محمد عربی کا نواسط بول رہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ان کا معنی یہ ہے کہ اے ایمان والیو تسی مدد حاصل کرو، تسی امداد منگو۔ یا اللہ کس کو منگیے؟ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تسی صبر دے کولو نماز دے کولو امداد حاصل کریا۔ اے میرے پاک پروردگار مولا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مولا، اگر اسا نماز دے کولو امداد منگی، اگر اسا زکات دے کولو، اگر اسا صبر دے کولو امداد منگی، اے میرے پاک پروردگار مولا سن انعام کیڑا عطا فرمائے گا؟ تو آگے گوشت نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ کے انعام عطا فرماسا میں بھی صبر اندر نال ہوئے نا پتہ چلیا پاک پروردگار کتے نالے امام حسین دے نالے۔ تو دوستان گرامی امام حسین کا سال مبارک قرآن دی ایسا تلاوت ہو رہی ہے، وہ کتنا عظیم ہستی ہے کہ جس کا داڑھی کوئی نہیں لیکن ساتھ دے وچ واقعی قرآن جاری ہے۔ وجہ کی ہے کہ قرآن کی ہے قرآن آل بیت نالے اور آل بیت کے نالے قرآن کے نالے، نہ آل بیت قرآن کو جدائے نہ قرآن اہل بیت کو جدائے۔ پتہ چلیا کہ اگر محبت قرآن کے نال ہوئے وقت کربلا جتنا امتحان آ جائے قرآن انسان کا لڑ چھوڑ گا نہیں، انسان کے نال رہنا۔ تو دوستان گرامی اتھے قافلہ جس ویلے اس نے سال انہیں یزیدیوں دے حوالے کیتا، اس نے کلمہ رسول دا پڑھیا تے گھر پہ رہندا تے گھر پہنچ کے وہاں کے اعلان کیتا لوگو محمد جڑا وہ سچا نبی ہے، اس کا کلمہ پڑھو۔ لوگوں نے آخیا وجہ کی ہے؟ اس کا پہنچ چلے ہو جس کا نواز اور سر کٹا کی قرآن نہیں چڑھ سکتا اور نبی کی بھی جھوٹ ہو سکتا۔ تو حاضرین گرامی جس ویلے قافلہ اتھوں کا روانہ ہویا ہن ایک گل سمجھنی ہے تے بڑی ضروری گل ہے، بڑی سمجھنے والی گل ہے کہ ایک راہب نام دا آدمی ہے، کی نام ہے راہب، اس کی عمر ہے 90 سال۔ کتنے سال عمر ہے؟ 90 سال۔ اس کی بیوی ہے، اس کی عمر ہے 80 سال۔ دوئے وڈیرے آدمی بڑھے بندے تے وہ اپنے علاقے چلاندے نے، انہوں نے کسی نے دسیا انہوں نے اولاد کوئی نہیں، یہ میں گل اس تو پیچھے لئی نہ کیونکہ ہن سرے حسین جڑا اس آدمی دے گھر دے وچ جانے تے پیچھے پتہ ہو سی تے تاں اگلی گل سمجھ آ سی۔ امام حسن اور امام حسین بالکل چھوٹی جی عمر ہے، آپ اپنے نانے جان دے دار تو باہر آپ کھیڑتے پے اور بڈھی تے بڈھا دوویں آ گئے، انہاں دوویں بچے ہو کتھے سنیا کوئی اللہ دا سچا نبی آیا، او لوگاں نے پتراں دی دولت تقسیم کردا، او ہر دی دعا جڑی وہ قبول فرماندا ہے تے وہ اللہ کول انہاں بندیاں لے کے دیندا، وہ کتھے ہے؟ امام حسن بولے آخیا اے آن والے وہ فلاں جگہ تے ساڈا نانا بیٹھے، اتھے دوویں پہنچ گئے، بن کے آخیا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
اسی بڑے دوروں آیا تے تواڈا سن کے آیا کملی والے ساڈی اولاد کوئی نہیں کہ کوئی نہیں اولاد کوئی نہیں تے حضور نے فرمایا لوح محفوظ سے نظر ماری کملی والے نے فرمایا تسی جاؤ تواڈے نصیب وچ اولاد کوئی نہیں ہن گل سمجھنی کدی حضور دے در تو کافر بھی خالی نہیں گیا لیکن مقام حسین تک ہے حضور نے کہ حسین کا مقام کی ہے حضور فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ جس ویلے وہ پیچھے ہٹے زاروں قطار روپ ہے ہوں ایک بندہ اتو کرایہ پٹ کے دن بن کے تے لاہور جاوے باہر کسی علاقے چلا جاوے سعودیہ ایران کدھر ہی چلا جاوے اس کو پتہ ہوئے کہ میرا کام اتو ہونا ہے اتنے خرچے تو بعد وہ کام نہ ہوئے تو کتنا افسوس لگتا وہ مائی تے وہ بڑھا وہ دونوں زاروں قطار رو رہے ہیں کہ مال کا اسی تو بڑا سن کے آئے ہیں لیکن اس سے پیارے رسم کچھ بھی نہیں دیتا اصل تو سنے ہیں بڑا سچا نبی ہے لیکن اصل کچھ نہیں دیتا باہر امام حسین امام حسن دو میں میرا سن دیتا ہے بالکل چھوٹی چھوٹی عمر ہے امام حسین نے آتے ہوئے بابا کتنا قلہ کرتا میں نا آپ کے ایسے تو سنا ہے بڑا سچا نبی ہے کہ عزیز کو اولاد لینے واسطے آئے ہیں تے اس نے اولاد آپ کی کہ دوڑے لیکھت ہی نہیں تسی واپس چلے جاؤ امام حسین نے آتے ہوئے بابا تو تا چٹے وال بھی دھوتے بیٹھے کی تے تن تے منگن دا پتہ ہی کوئی نہیں بابا کہاں ایڈا سارا بچہ تے میں سے کہندا امام حسین نے آکھا اے او دارے جس تو کوئی کبھی خالی واپس بھی نہیں گیا تے تن اولاد کیویں نہیں مل سکتی اس نے کہا اچھا پترا وال میں کیویں منگا امام حسین نے آکھا جلیا تو جے کیا ہے تے محمد عربی نے آکھا جے لیکھت ہوندی تے اسی تواڈے کول ٹر کے کیوں آویا منگن دا طریقہ ہونا نا جے لیکھت لکھی ہوندی خدا نے تے بات تواڈے کول کیوں آویا تے تواڈا وسیلہ لین واسطے آیا اس ویلے بابے نے سوچیا کہ اس وڈکی نے کہ گل تے سچی ہے بچی دی جس ویلے بابا ٹرے نا محمد عربی بچے نے آکھا بابا ٹھہر جا ہن اوتے نہیں رہنا تنے ایتھوں ہی اولاد ملسی حاضرین گرامی قدر بڑا پیارا واقعہ بڑا پیاری گل ہے دوویں برا کھلوتے ہیں دوویں فاطمہ تو زہرا دے لال حضور دے نواسے ہیں بابے آکھا اے بچہ ہے اس کی جنا وڈ گیا کہ ٹھہر صحیح گل نہیں کرتا پیا امام حسین آکھیا اللہ تعالی سامنے جبریل اللہ نے بلایا جبریل حاضر ہو گیا آکھیا مولا کی حکم ہے میرے اللہ فرمایا کہ جو حسن تے حسین منہ چ کڈے انہی کرنا یا اللہ حکم تیرا ہے پورا ہوسی جبریل امین آپ آ گئے اللہ کا حکم دے نال جبریل اس کائنات دے وچ آئے امام حسن نے آکھیا ہے بابا تیری اولاد ایتھوں ہی ملسی اور دوجے دار تے وقت نہیں رہنا امام حسین نے آکھیا بابا ایک ہو گئی کی ہو گیا ایک ہو گیا امام حسن نے بولے دو ہو گئے جبریل آکھا مولا کی کرا اللہ فرمایا تو لکھ کرا ایک ہو گئی دوجا بات امام حسن بولے تیجا ہو گئی امام حسین آکھا چوتھا انہیں دونوں برامن جس ویلے ستر دے پہنچے نا تے باپے نے منہ تے ہاتھ رکھ لے امام حسین نے تے امام حسین آکھا جلیا یہ آج تو میرے منہ تے ہاتھ نہ رکھتا پوری کائنات تے لوگ ایک پاس ہوندے تیری اولاد ایک پاس ہوندے بہرحال منہ تے ہاتھ رکھ لیا کہ خاموش ہو جاؤ اس بندے دے اللہ تعالی نے ستے دے ستے پتر عطا فرمایا او بندہ جس ویلے دعا کرا کے واپس جان لگیا اس آکھے ہوئے میرے پیرا کیونکہ جڑا عطا کرے او دا پیر ہی ہوندا نا آقا ہوندا مددگار ہوندا اس آکھے ہوئے میرے نکیا پیرا کدی میرے علاقے چکر لاویں میں تیری خدمت کرتا امام حسین نے آکھیا بابا میں آسا ضرور لیکن تین پہچان نہیں ہونی تین پہچان نہیں ہونی حاضرین گرامی جس ویلے کافلا اٹھو کر ٹریا تھوڑا آگے گیا اس بابے کا علاقہ آ گیا بابا گھر بیٹھیا بابا مسلمان ہے گھر بیٹھیا وڑکی بیٹھی ہے دوویں اللہ کی عبادت پہ کرتے ہیں تے بعد قرآن دی آواز آئی بابے آکھا اتنا پیارا کلام کر دیا کہ سارے علاقے بڑے نہیں گیا میں ویکھت صحیح کون اتنا سونا قرآن پڑھ رہا بابا باہر آ کے ویکھیا نا کہ چہرے دے وچ نور دی لائٹاں تے قرآن دی تلاوت جاری ہے اس آکھیا اور غافل والے کدھر سارے انہاں آکھیا یہ حکومت دے باغی تے سارے اس آکھیا جس طرح ہے کہ میں جو میں ایک رات اپنے کو رکھنا چاہنا ایک رات کی کرنا چاہنا اپنے کو رکھنا چاہنا انہوں نے آکھا اس دی قیمت ادا کرنی پڑتی باپے نے آکھا کتنی قیمت ہے آخر لگے 10,000 درہم اس دی قیمت ہے باپے نے آکھا کہ ٹھیک ہے میں ادا کرنا شفر نے آکھا پہلے 10,000 درہم لے کے وقت میں انسان دیسا
امام حسین کا سر اس بابے نے اٹھا کے گھر لے گیا. کسی ٹائم امام حسین کی زلفن سنوارتا, کسی ٹائم امام حسین کے چہرے کا بوسہ لینا, نالے دیدار پہ کرتا, نالے محمد عربی کے درود پہ پڑھتا. جس ویلے جواب رات ڈال گئی, سحری کا ٹائم ہویا, کہ بابے نے سوچیا کہ میں یہ حسین کا سر کیویں واپس کرا. اس بابے نے آخر میرا دل نہیں کرتا کہ میں سر واپس جدا کرا. بابے نے اپنے بڑے پتر کو بلایا, بڑے پتر کا سر قلم کیتا, تھال دے وچ رکھیا, شمر کے سامنے من کے پیش کیتا, اے تہاڈا سر. شمر آخیا نا یہ ساڈا سر نہیں ہے, ساڈا سر لے گیا. بابے نے واپس آیا, دوجے پتر کا سر قلم کیتا. حتیٰ کہ راوی لکھدا کہ ستے پتر سر قلم کر کے شمر کو لے گیا. تے شمر اتنا من دے آسا کو چلیا, ساڈا سر تو بولدا ہے, یہ تو بولدی کوئی نہیں, ساڈا سر تو کلام قرآن مجید پڑھتا ہے, یہ تو نہیں بولدا سن اصلی سر جائے گا. حاضرین گرامی, جس ویلے بابا گھر آیا, بابے دی اکھاں دے وچ ہنجو آ گئیاں, زار قطار ہوتا آتا ہے کہ اے سر, اے اللہ دے نیک بندے, آج میں تے وقت گھروں انجی خالی رہ گیا, ہن مینوں پیر کتھوں ملسی. اور جس من اولاد اللہ کو لے کے دتی ہے وہ کتھوں ملسی. امام حسین دے سر مبارک دے وچوں لباں دے وچوں آواز نکلی, اس آکھیا اے بابا اے اوہی تیرا پیر حسین ہے. میں آکھیا تم نہیں پہچاننا. جس ویلے بابے نے گل سنی نا کہ اکھاں دے وچ آنسو آ گئے. بابے نے آکھیا اچھا, تے آکھیا اے میرے پیرا, جس طرح میں اس ویلے ویلا, آج میں واقعی ویلا ہو گیا. امام حسین نے آکھیا جلیا, اسی تا اوہ جنہوں نے تقسیم کرنا سکھیا, تو انہاں پتراں دے سر انہوں نے دڑن نال جوڑ کے جا, نال سر حسین تو خون دے ایک قطرہ لے کے انہوں نے نال لاتا رہا. اللہ تعالیٰ جا انہوں اسی طرح زندہ فرما دے. اور راوی لکھ دے کہ وہ ستے پتر دوبارہ زندہ ہو گئے. تو دوستان گرامی, جس ویلے سر حسین واپس آیا تو دربار یزید دے اس ویلے قافلہ چلیا, اور قافلہ جیڑا وہ اپنے مقام تے پہنچن تک آیا. تو دوستان گرامی, ہر لوگ ہر بندہ یزید کے خلاف ہو گیا. انہوں نے دیکھا کہ سر حسین, امام حسین حضور کے نواز کا سر اس نے قلم کیتے, اس کے بارے اس دنال کوئی انجام ہونا چاہیے. لوگ سارا کے خلاف ہو گئے. جس ویلے یزید نے دیکھا نا کہ سارا کچھ میرے خلاف ہو رہا, اس نے اعلان کیتا, اس آگے امام زین العابدین جو تسا آکھو, جیڑی شرط آکھو میں منظور ہے, میں قبول کرنا, تسا جنہیں آکھو میں قبول کرنا. امام زین العابدین نے آکھا میری 3 شرائط ہیں. اس آکھا میں ساری قبول ہیں. امام زین العابدین نے فرمایا کہ اے یزید, جنہوں نے میرے والد کا سر قلم کیتا ہے وہ مجھے میرے حوالے کر دے. یزید نے اپنے دربار میں اعلان کیتا کہ اے لوگوں, کس نے امام حسین کا سر قلم کیتا؟ خالی جڑا اور شمر الویدا, شمر جڑا اپنے ساتھ الویدا, اپنے ساتھ حرمن الویدا, کہ کس نے قلم کیتا؟ کوئی نہیں بولے. شمر آخیا بولو کس نے قلم کیتا؟ تے شمر کھڑا ہو گیا. وہ ساتھ یزیدیا کہ میں سچی گل کرا تو تین کور تو نہ لگ سی. وہ ساتھ میں نے کور کس گل دی لگنی ہے. اس ویلے شمر نے آخیا جی سچی کچھ نہ تے امام حسین کا سر جڑا وہ یزید دو نے قلم کیتا. یزید پریشان ہو گیا. وہ ساتھ میں کنے قلم کیتا؟ شمر نے آخیا ذرا دسا حکومت کس دی ہے, آرڈر کس دیا, حکم کس جاری کیتا ہے کہ حسین کا سر قلم کرو, لہذا تم ہی مجرم ہیں. یزید اللہ زین العابدین اس دوران سے کوئی اور شرط آ. امام زین العابدین نے فرمایا دوجی شرائط دے کہ میں دمشق کے اندر جمعہ دا خطبہ میں دیسا. شمر آنکھا میں منظور ہے. تیری یہ ہے کہ میری بیڑیاں چھوڑ دے اور ازاڑی محمد دی آل مباحثت طور پہ مدینے تک پہنچا دے. شمر نے شرط پوری کی دیا. جس ویلے آپ دمشق کے اندر پہنچے, سارے لوگ زیارت واسطے آ رہے ہیں, اور جتنے پیور سید ہوئے, آج اسادے کو سید نے نام سمجھاوے نا کہ اسی خوش ہوتے ہیں کہ یار زیارت کریے سید زادہ ہے, تے جیڑا ہوئی حضور کا نواز سید اس کا مقام کے ہو سی. دوستان گرامی, ہر بندہ حیران ہے, حال چال مچ گئی کہ دار کوئی نہیں کہ سارا قرآن پہ پڑھتا. اور یاد رکھو کربلا تو لے کے جس ویلے حسین کا سارا قلم نہیں ہویا, 2 محرم تو لے کے امام حسین کا سارا قلم ہویا, شہادت تو ہویا, اس تو بعد دمشق تک جانے تک قرآن آل بیت دے نال رہا.
قرآن کی تلاوت ختم نہیں ہوئی، پانی کی پابندی لگ گئی، کھان پین کی پابندی لگ گئی، سارا کچھ ختم ہو گیا، لیکن قرآن کی ہویا جاری رہا۔ محمد عربی نے نماز سے قرآن پڑھتے رہے، تلاوت قرآن مجید ہوتی رہی، تو دوستان گرامی لوگوں نے دیکھا، بڑی حیران ہوئی کہ اتنا اعلیٰ مقام ہے، کہ اتنا اعلیٰ درجے کا بندہ ہے کہ جڑا سال صرف ہے کہ قرآن پہ پڑھتا۔ لوگ پوچھتے تھے لوگوں یہ کون ہے؟ ہر بندہ ہے کہ محمد عربی نے نماز تھا، تے لوگ یہ گل کرتے اتنے عیسائی بھی جمع ہو گئے، انہوں نے کہا محمد نے کلمہ پڑھ کر نماز کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ کتنے بدبخت انسان ہو تسی، جس ویلے یزید نے دیکھا نا کہ سارا کوئی تو میرے خلاف ہو رہا، سارا کوئی میرے خلاف ہو گیا، جس تخت واسطے میں لڑائی کی ہے یہ تو لوگ میرے کو متنفر ہوتے ہیں۔ اس نے اعلان کیتا کہ سارے لوگ دمشق دے وچ فلاں مسجد کے اندر جمع ہو جاؤ، آج خطبہ امام زین العابدین نے دینا ہے۔ دوستان گرامی جس ویلے خطبے کا ٹائم آیا تو یزید تے ابو چیلے نے امام زین العابدین کو بالکل نواں سوٹ پیش فرمایا کہ اے زین العابدین تسی نواں سوٹ پا کے تے انہاں لوگوں کو خطبہ سناؤ۔ زین العابدین نے آخیا نا جنہ میرے لباس سے میرے باپ کا خون لگیا میں عیسائی لباس کے نال خطبہ دے ساں۔ اور یاد رکھو آج علماء، آج مفتی صاحبان، آج قاری قرآن، آج علامہ صاحب شہادت امام حسین پڑھتے کیا ساڑیاں چیخاں نکل رہی ہیں، ساڑیاں آنکھاں جوان سنا رہے ہیں کہ اسا امام حسین کی شہادت سنیے، اس بیٹے کا مکان دیکھو، اسا کوئی کربلا موجود کرنا سے نا کتابت پڑھ کے قرآن دستے ہیں، لیکن یاد رکھو زین العابدین نے کس طرح شہادت پڑھی اسی جس نے اکھاں دے نال باپ کو شہید ہوندے دیکھا، جتنی اکھاں دے سامنے کربلا کا مقام آیا آپ کی شہادت پڑھن واسطے جس ویلے ممبر سے گئے اگو ویکھدا ایک خطیب بیٹھا او پیادا کہ حضرت یزید رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ۔ زین العابدین نے گریبان جو پکڑیا اس آخر میرے نانے کا ممبر ہے دفع جا نکل جائے تو یزید رضی اللہ تعالی عنہ وادا جڑا اہل بیت کا دشمن ہے، اللہ اعلان فرماتا کہ وہ میرا کچھ بھی نہیں لگا کہ تم ممبر کا رسول کی تحقیق اللہ کر رہا، اس نے کڈیا۔ زین العابدین کھلو گئے، جس ویلے خود پر ارشاد فرمایا نا تے اکھی ویکھیا حال سنایا کہ ان لوگوں نے کس طرح ظلم کیتا، ہر بندہ یزید کے خلاف ہو گیا، ہر بندہ یزید کے خلاف ہو کے کھڑا ہو گیا، یزید کو دوڑا لگ گیا، یزید اٹھیا گھر کے اندر گیا، من کیا تو بیویاں جڑی یزید کی بیویاں ہیں، گل یاد رکھنی ہے، یزید کی بیویاں، یزید کی رشتہ داریاں، انہوں نے کہا کہ ساریاں پٹو رو تاکہ میں لوگوں کو دس سکوں کہ حسین کا انہوں نے بڑا پیار ہے۔ اتھو اے رونا پٹنا شروع ہویا۔ دوستان گرامی جس ویلے یزید کو تو مڑ گیا ہے نا تے گھر آ کیا ہے کہ تسی رو پٹو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حسین نال میں محبت ہے۔ جس ویلے مسجد اندر داخل ہوا یزید نے آخیا اذان پڑھو تجھی، جس ویلے اذان شروع ہوئی، اذان شروع ہو گئی، جس ویلے مؤذن پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ اتھے پہنچیا، امام زین العابدین نے آخیا اے تن محمد عربی دا واسطہ ٹھہر جا، مؤذن رک گیا، آپ نے فرمایا اے یزیدیا ذرا ایک کسا اے میرے نانے دا نام یا تیرے نانے دا نام ہے؟ یزید نے آخیا ہے تے تیرا نانا۔ زین العابدین نے آخیا رات یاد رکھ قیامت تک جتنے تک مسجد مینار جو اذان دی آواز آندی رہی حسین جتنے رہی تو ہرے رہی۔ دوستان گرامی کہ قیامت کا دن چڑھا سی اللہ دی اذان اور اللہ دا ذکر اور رسول دا ذکر ختم ہونا نہیں، یہ صلہ کتا یہ حسین دے خون دا صلہ ہے۔ تو دوستان گرامی جس ویلے خطبہ ختم ہویا سارے لوگ یزید کے خلاف اٹھ گئے، اس نے وہاں کے گالا چھڑیا کہ تسی رو تے پٹو، یزید دی عورتاں ساری باہر آ کے رون لگ پئیاں۔ بی بی زینب نے فرمایا کہ اے عورتوں ساری زندگی کا تساں پٹنا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو تھوڑا ہنسنا زیادہ پٹنا نصیب فرمائے۔ اور آج بھی نبی دی نواسی دی وہ بد دعا آج بھی سارے پٹے دے بچے۔ دوستان گرامی یہ لوگ آتے کہ نبی کچھ نہیں کر سکا، نبی کا بڑا اعلی درجے مقام دیا، اپنی نواسی نے بد دعا دیتی اور انہیں قیامت تک پٹنا ہے۔ دوستان گرامی جس ویلے اتنی گل مکمل ہوئی سارے لوگ یزید کے خلاف ہو گئے، حقا خلاف ہو گئی، یزید پریشان ہو گیا کہ جس تخت واسطے میں اتنا کچھ کیتا ہے آج وہ لوگ میرے تو متنفر ہو گئے۔ تو حاضرین گرامی سارے لوگ جمع، سارے لوگ امام زین العابدین کی طرف ہو گئے۔
کیونکہ حق جڑا وہ حق ہوں گے. سارے لوگ جمع ہو گئے. یزید جڑا وہ تخت پہ بیٹھ کے بن کے جس تخت کے پیچھے اس نے لڑائی کی ہے اس تخت بن کے بیٹھا. ٹوٹل 3 مہینے اس تخت اس نے بادشاہی کی تھی اور اس کے بعد اس کی آمرہ دے وچ بیماری پیدا ہو گئی. اس نو روایت اندر لکھ گیا کہ ایک پھوڑا نکلیا اس دے وچ اس نو کینسر بن گئی اور وہ اتنی پیاس نال پانی منگدا ہے کوئی اس تے مڑ نہیں آندا. اس دے جسم وچ بدبو آندی ہے اتنی بو آندی کوئی نیڑے نہیں لگتا. آخر کار اس نے اپنے بیٹے نے اٹھایا اور بڑے دور مان کے سٹ دیتا. اتھے پیا پانی منگدا ہائے پانی لیکن پانی دینا نہ کوئی نہیں. اس تے صلہ کیوں ہو رہا؟ اس نے محبت والے بیت کا بوجھ رکھے. اللہ فرمایا جلیا جڑا دے بیت نال پیار نہیں کرتا میں اللہ تعالی اس نال جنگ دا اعلان فرمانا. دوستان گرامی جس ویلے اتنی گل مکمل ہوئی لوگ سارے امام زین العابدین کے نام مل گئے تے شمر اور یزید دا انجام اور شمر کے نال کی ہویا. ایک روایت اندر لکھا گیا کہ یزید جڑا اس دی موت اس طرح آئی کہ وہ پاگل ہو گیا. پانی مانگ کے دے اندر کوئی نہیں. وہ کا پیٹ خراب ہو گیا آندھرا کل گیا. اور ایک روایت یہ آندھی ہے کہ وہ پانی مانگ گیا اس میں اپنے چیلے پانی دے دے اور جس ویلے پانی وہ اپنے ہتھ وچ کرتے ہیں وہ پانی خون بننا گیا. پانی کے بننا گیا خون بننا گیا. بات کو سن دے گیا وہ دوبارہ پانی مانگ گیا وقت دے دے تو خون بننا گیا. اس طرح وہ عذاب لے کے دنیا تو چلا گیا. اور ایک روایت یہ آندا کہ ایک عیسائی خاندان کی عورت ہے اس کو اللہ تعالی نے بڑا حسین و جمیل بنایا کہ یزید جڑا وہ عاشق ہو گیا کہ اس نے پیغام بھیجا کہ میں تیرے نال شادی کرنا چاہنا. اور سمجھدار ہے اس آگے ٹھیک ہے میں منظور ہے لیکن ایک بار تو اس سے ملنے واسطے آ. یزید اٹھیا اور اس عورت نے پیغام گلیا کہ تم آنا ہے کلا نال بندہ لے کے نہیں آنا. یزید جس ویلے پہنچیا اور عورت نے آخیا کہ تم دوڑ کے آنا آرام دے نال نہیں آنا. یزید کو دوڑا لگ گیا اتنے پہنچیا اگو شراب پیے. اس عورت نے شراب پیش کی تھی اور ایک پکی گل ہے اللہ تعالی شراب تو بچاوے. جیڑے لوگ پیتے ہیں اگر بندہ بھاج کے آوے دوڑ کے آ کے شراب پیوے تو پیاس کتنی لگتی کہ بندہ اپنے آپ کو باہر ہو گا. پانی پی گیا شراب پیتی پیاس بڑھ گئی بار بار پانی پیتا اپنے آپ تو باہر ہو گیا. اس کے بعد وہ آخر لگے کہ عورت کس ٹائم تم میرے نال نکاح کرنا. اس عورت کے کول خنجر موجود ہے اس نے خنجر کڈیا. اس نے کہا اوے بدبخت انسان تو محمد کے نواسے کے نال پیار نہیں کر سکا تو میرے نال کدھر محبت کرنی ہے. اس عورت نے مختصر قلم کیتا اور راوی لکھتا جس ویلے سارے قلم ہو گیا تے 5 دن یزید کی لاش جنگل کے اندر پئی ہے کوئی سائن نہیں بنیا. جس ویلے چیلے نے پتہ لگیا کہ سارے سردار صاحب کوئی نہیں وہ ٹر کے اتھے کے پہنچے تے ون کے دیکھا کہ یزید پیا جسم کے اندر کیڑے پہ گئے اتنے چیلا جسم سے ہل آ گیا وہ ہل جڑی اس کا ماس پیاں کھونیاں. یہ حالت اس کی لاش تھی. انہوں نے اٹھایا انہوں نے سوچیا کہ اگر اس نو دمشق لے کے رہنا تو لوگ ویسے یہ تو سردار ہے اس کی حالت ہو چکی. انہوں نے اتھی کھڈا مار کے اس کو دفن فرما. دوستان گرامی اگے کی ہوا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بندے نے میرے کو پوچھا پچھلے جمعے کہ جس ویلے تساں یہ واقعہ مکمل کیتا ہے کہ شہادت ہو گئی اس کے بعد لاشیں کتنی گئیاں امام علی مقام دیا میں اس کو دستا کہ وہ کتنی گئیاں ساری لاشیں نے سار قلم کر دیتے سار کی ہو گئے تنگ جدا نیرے تے جا دیتے ساری لاشیں کربلا دے میدان دے تبتی زمین تے پئیاں تے انہوں نے امام زین العابدین کو ہتھکڑیاں لا لیاں بیبیاں نال کرا لیاں سارے لوگ چلے گئے لاش اتنے موجود ہیں. دوستان گرامی 13 محرم آ گئی کتنی 13 محرم 61 ہجری یعنی 60 سے ایک کتے 61 ہجری میں واقعہ پیش آیا. 13 محرم ہوئی کہ جڑے نال لوگ ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ شور جڑا ختم ہو گیا ذرا پتہ تقریر لوگ کدھر گئے عورتیں نکلیاں پانی بھرن واسطے نہر فرات تے جس ویلے ون کے پہنچیاں تے دیکھا کہ ڈھیر سارے لوگ ہیں سار سامتے کوئی نہیں لیکن تانے ان کے رتبتی ریت تے انہوں نے ون کے دیکھا کہ ون کے دیکھی یہ لوگ کون ہیں. جس ویلے بیور سید سامنے ہوئے تے سامنے وہ ہوئے جس کو محمد نے 8 سال چمیا تے وقت لوگوں نے دل کیوں نہ منور ہوئے. انہوں ون کے دیکھا تے مڑ کے اپنے گھر کے اندر آئیاں
آ کے آدیاں کہ اے ساڑے لوگوں اے ساڑے خامدوں ساڑے گارا لیو فلاں جگہ سے ایک علاقے اتھے قافلہ جڑا شہید کیتا جا گیا اور قافلہ شہید ہے جہاں انہیں دفن کریے جڑا اس علاقے کا سردار ہے اس نے لوگوں جمع کیتا اور اتھے من کے پہنچے دیکھیا لاش دیکھیا اس نے آخر کہ نا انہیں شمر نے یزید نے شہید کیتا اگر انہیں دفن کریے تو یزید ساڑے کو انجام نہ لگے سان اینے میں یزید تکلیف دے کہ بیچ عورتہ جنین انہیں امام تاز آیا انہیں آخیا توڑے مرضی کڑے کام دیئے کہ تو سا یزید تو ڈر دے ہو کہ تا محمد کا نواسا اگر اس میں دفن کر سو اللہ تعالیٰ توڑی مدد فرماسی دوستان گرامی جس ویلے وہ ایک کام کرن لگے چند مرد نے آخیا کہ نا یزید سن مار چڑھتی اور تلا کہ تسی چلے جاؤ اسی خود نے دفن کر دیا وہ چند مرد کی غیرت جاگ اٹھی کہ عورتیں دفن کر دیا اسی نہ کر سکتے انہوں نے سوچیا کہ ہم کیا کریے 72 سامنے انہوں نے دفن کریے ایک بزرگ نے آخیا کہ وڈا جے کھڈا کھڈے دیا اس دے سارے بزرگ کے اتنے پانی پڑا پا دینا لیکن ان قریب تھوڑی دیر کے بعد ایک سفید گوش آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کے اتنے حاضر ہو گیا اس نے آ کے دیکھا کہ لوگ جب ہیں لاشیں موجود ہیں پروگرام پڑھ رہا کھڈا کھٹے جا رہا اس نے آمنا میں آ کے پوچھا کہ لوگوں یہ کیا کر رہے ہو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ تو سپاہی یزید آ گیا سانے مار سی انہوں نے کہ لوگوں گل یہ ہے تو سامنے کچھ نہ آتا لیکن تو سن اگر تنفید کرنا ہے تو امام حسین نو علیحدہ تنفید کرنا انہوں نے ہونا لے تو کون ہے آپ نے فرمایا کہ میں زین العابدین میں اسی امام حسین کا بیٹا آپ حاضر ہو گئے اور امام حسین کے بیٹے نے آکے کہ ایس جگہ تو اس زمین کو پٹو جس میں پٹی گئی تو امام حسین کی قبر پہلے ہی کھٹ چکی ہے کھٹی ہوئی موجود ہے امام حسین کا اتھے جسم مبارک رکھیا آپ نے دفن کیتا اور نال علی اکبر علی اصغر ہن بھی جا کے دیکھ سکتے ہو اسی طرح قبراں اور جس میں سارے دوسرے غلام انہوں نے کھڑے کے اندر سٹ کے ان تو سارے اور حال بھی اس جگہ کو گنج شہید آکھے رہا یہ آکھے رہا گنج شہید کہ سارے شہید جڑا وہ جمع دوستان گرامی جس ویلے مکمل ہو گئے امام زین العابدین لوگ واپس رہنے لگے زین العابدین نے فرمایا لوگوں کھڑے ہو جاؤ رک جاؤ حالت تک ایک لاش موجود ہے حالت تک یہ ہے ایک لاش موجود ہے لوگوں نے آتے سامنے کوئی نہیں امام زین العابدین نے فرمایا کہ آؤ نہر فرات تک چلیے جس ویلے گئے کہ اگے ایک بازو ملیا وہ دوسری سائڈ سے گئے وہ دوسرا بازو ملیا اور اگے من کے بیٹھا کہ جسم مبارک ہے انہوں لوگوں نے پوچھیا اے زین العابدین ایک کس کا لاش ہے آپ نے فرمایا غازی عباس علمدار کا لاش ہے اور غازی عباس جس جگہ تے آپ گرے ہیں اسی جگہ تے قبر کھودی گئی اسی دفن ہوئے ایک سائڈ کے سامنے غازی عباس کی قبر ہے دوسری سائڈ کے سامنے امام حسین کی قبر ہے آج ہی مان کے بندہ زیارت کر سکتا تو دوستان گرامی جس ویلے یہ سارا کچھ مکمل ہوا سارا قافلہ دمشق کچھ چلیا اور یزید نے اپنے وعدے کے مطابق باقاعدہ اپنے وعدے کے طور پہ مدینہ پاک پہنچا دیتا دوستان گرامی جس ویلے مدینہ پاک پہنچا قافلہ لوگ سارے جمع ہو گئے اور لوگوں نے سوال کیتا کہ اے زین العابدین کتنے گئے ہو کتنے گئے ہو زین العابدین نے فرمایا کہ لوگوں اسان کوئی ارمان نہیں لیکن اسان اچھی بھی خوش ہوں کہ سارے نام محمد کا دین بچ گیا دوستان گرامی آج اسان دس گال دی قدر نہیں نا آج اسان دس گال دا علم ہی نہیں کہ اسا قرآن کدی پڑھے ہی نہیں سانتے قرآن نہ وینے مل گیا پتہ تو انہوں نے جنہوں نے اپنے خون دی دولت وڈیاں اور یاد رکھو جس ویلے یزید اس کائنات کو چلا گیا عذاب لے لے کے اس بعد اس کا بیٹا معاویہ یزید کہ معاویہ یزید اس کا بیٹے اس نے اس تخت سے بٹھایا گیا جس سے وہ بیٹھے نا کہ اس کا جسم کمر لگ گیا اس نے تخت کو چھوڑیا اور کھڑا ہو گیا اس کا پھر لوگوں جس تخت پیچھے حسین کا سر کل ہوئے اس نے تخت کو کے کرنا ہے یزید کا پتر عالم نا کہ ہر عالم کا پتر عالم نہیں ہوتا ہر پیر کا پتر پیر نہیں ہوتا ہر بدبخت انسان کا پتر ہر بدبخت پتر نہیں ہوتا اس نے آخیا لوگوں میں تخت کو کیا کرنا جڑا تخت حسین کے خون کی وجہ سے ملا ہوئے اس نے تخت کو چھوڑ دیتا میں تخت نہیں لینا اور یاد رکھو جس جگہ بھی اس دن وٹا پٹے جان گئی روڑا پٹے جان گئی چلو خون جاری ہو گیا اور اس طرح راوی لکھتے ہیں
کہ اس طرح لگتا ہے جیسے آسمان پھٹن لگیا، زمین خون و خون ہو گئی ہے، سارے لوگ جمع ہو کے آتے ہیں، اے یزید تم یہ کیتا، تم اپنی آخرت کی بجا دیتی ہے، تم اپنی دنیا کی بجا دیتی ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، میرے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگوں، اے میرے میٹھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں لوگوں خطاب فرما دے، انہیں لوگوں ڈس دے، میں اللہ کچھ بھی نہ منگا، اگر میں منگنا تو محمد عربی دی اہل بیت دی محبت منگنا۔ پتہ چلیا کہ جیڑے بندے دل دے اندر محبت اہل بیت ہے، اس سے مصطفیٰ بھی راضی ہے، اس سے خدا بھی راضی ہے۔ دوستان گرامی قدر، اہل بیت کی شہادت اور آج بھی اگر انہیں مسجد آباد اگر قرآن پڑھے جا رہا ہے تو میرے امام حسین کا صدقہ پڑھے جا رہے ہیں۔ اگر امام حسین نہ رہتے آج دین کا نام ہی مٹ جانے، کیونکہ اس کی تو دنیا کے نال محبت ہے، وہ تو تعلق ہی نہیں دین کے نال، اس نے دین کے نال کیا گیا، اذان پڑھی جا گیا یا نہ پڑھی جا گیا، کوئی گل علم ہو گیا یا نہ ہو گیا، کوئی چیز ہو گیا یا نہ ہو گیا۔ دوستان گرامی قدر، جس ویلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کو خطاب فرمایا، اور ایک اور گل یاد آ گئی، میرے کو یہ بندے پوچھے تھے، بیٹھے بھائی، اس سے پوچھا کہ امام حسین کی شہادت کی وجہ کے، امام حسین کی شہادت کی وجہ کے ایک گل سننی۔ حاضرین گرامی قدر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دو بیٹے ہیں، کتنے بیٹے ہیں؟ دو پتر ہیں، اور بیٹیاں کتنی ہیں؟ چار۔ بیٹے کتنے؟ دو، بیٹیاں چار۔ اتنے رول جڑا خدا کا کوئی چینج ہے، کیونکہ اگوی تو اللہ کا حبیب ہے نا، آئی تو آڑی تے میری نسل پترہ تو چل دی ہے، لیکن محمد عربی ہوئے جس کی نسل فاطمہ تو زہرا تو چلی۔ دوستان گرامی، امام حسین اور حضور دے بیٹے ابراہیم، حضور بیٹھے ایک گوڑے تے امام حسین بیٹھے، ایک گوڑے تے ابراہیم بیٹھا، تے پتر کس کو نہیں پیارے ہوئے؟ ہر کسی پیارے، حضور بیٹھے جو ہم پیار کر رہے ہیں، اللہ نے جبریل نے بھیجا، تو ہم وجہ دس رہے ہیں کہ وجہ کی امام حسین کے شہید ہوں گے، اس گل کا علم ہونا چاہیے۔ دوستان گرامی، ان دو میں بیٹھے، ایک پتر ہے ایک نواز ہے، جبریل آخر سونے اللہ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑے کو کچھ منگتا پیا۔ جبریل نے آگے آخر سونے اللہ تھوڑے کو کچھ مانگ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جبریل ذرا دس میرا اللہ کیا چاہتا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہیں دونوں دے وچوں ایک بیٹا جڑا وہ میں دے دیو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک جڑا دنیا تو رخصت کر دیو، وہ دنیا تو چلا جاوے، پردہ کر جاوے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل میں محمد اپنا بیٹا قربان کر سکتا۔ جبریل نے آخیا تو تہاڈا بیٹا اپنا نواسا تو قربان کرو۔ حضور نے فرمایا اے جبریل میں اپنی اکھ وچوں آنسو تے بہا سکدا، میں اپنے بیٹے دے دکھ تے برداشت کر سکدا، میرے کول فاطمہ روندی ویکھی نہیں جاندی، لہذا حسین نو راہ دو، ابراہیم دی روح قبض کر دو۔ حاضرین گرامی قدر، ابراہیم دی روح قبض ہو گئی، اور یاد رکھو امام حسین نے فرمایا اے میرے نام جان تو میری وجہ تو ایک ابراہیم قربان کیتا، اے میرے نانا تیرے دین تے اکھا ٹائم تالے میں امام حسین سارے دے سارے قربان کر دیتا، اے وجہ امام حسین دی شہید ہوندی۔ اور یاد رکھو جس ویلے امام حسین کی پیدائش ہوئی، حضور نے جس ویلے سنیا کہ میری بیٹی کے گھر ایک اور لال آ گیا، حضور جس ویلے پہنچے امام حسین کو گود وچ رکھیا تے جبریل امین کربلا دی مٹی لے کے حاضر ہو گئے، آ کے آخر سنیا میرا اللہ فرما رہا کہ تیرے دین تے اوکھا ٹائم آسی، اوکھا وقت آسی کہ تیرا نواسا جڑا وہ شہید کیتا گیا سی، جس ویلے تیرا نواسا شہید ہو سی یہ مٹی جڑی ہے خون بن گئی سی۔ اور حضور نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مٹی پیش کی تھی، اور آپ کے سلمہ میں دنیا تو پہلے چلا جانا، اور میرا نواسا جس لے کربلا کے اندر شہید ہو جاوے تے دیکھی یہ مٹی جڑی ہے خون بن گئی سی۔ اور یاد رکھو جس لے امام حسین کی خبر مدینہ پاک میں پہنچی کہ نواسا رسول شہید کیتا گیا، ام سلمہ آپ دوڑیاں ون کے اس شیشی نے بیٹھیا جس دے وچ کربلا کی مٹی بیٹھیا، وہ واقعی مٹی جڑی ہے خون بن چکی ہے۔ دوستان گرامی قدر، اے حضور کی بشارتیں ہیں، اور لوگ یہ دعا کرامن اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور
تے سب کچھ مانگ سکتے ہیں، حضور نے امام حسین نو بچایا کیوں نہیں؟ اور جلیو اے امام حسین کی قربانی جڑی ہے یہ امتحان ہے۔ اور یاد رکھو تو نے ایک مدد کی گل سناواں، حضرت امام حسین حضور بچا سکتے ہیں، لیکن حضور نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اللہم آتل حسین صبر و اجرا، اے میرے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما، میرے حسین کو اجر بھی عطا فرما۔ اور صبر اس طرح کا کہ دنیا اس کائنات میں صبر کر ہی نہیں سکتی، ان امام حسین نے صبر کیتا، اور اجر اس طرح کا کہ دنیا ختم ہو جاتی، حسین کا نام آتے ہی بلند رہتی۔ دوستان گرامی قدر دعا کرتے ہیں میرا پاک اللہ حسن اہل بیت نال سچی اور پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔